وسلم کا عمل یہ تھا کہ جس دن آپ کا وصال ہوا، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری لے کے اس کو ذبح فرما کے اس کی ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑے کر کے اما خدیجہ کی سہیلیوں کو بلا کے ان میں حصہ تقسیم کرتے تھے کہ یہ تیرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ ایک روایت میں ایک آتا ہے، اس روایت میں روبما اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر یہ عمل کرتے تھے کہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ بکری لے کے ذبح فرما کے ٹکڑے کر کے اور اما خدیجہ کی سہیلیوں کو بلا کے حصہ الگ کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں وہ کون ہے اما خدیجہ؟ وہ تو حسنین کی نانی ہے جو جنت تقسیم کرنے والے ہیں، ان کی نانی ہے، فاطمہ الزہرا کی ماں ہے، اس کے صدقے سے ساری عورتوں کو جنت ملنی ہے، اور مولا کائنات کی سانس ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، اور تمام جہان میں جو بھی پیدا ہوئے ہیں اور جو بھی پیدا ہوں گے، جو بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کی ماں ہے، سب کی ماں ہے۔ کیا خیال ہو سکتا ہے صحابی بھی ہوں، عالمہ بھی ہوں، فاضلہ بھی ہوں، مدرسہ بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، مفسر قرآن بھی ہوں، کیا خیال ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ تھے؟ گناہ تو تھے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار کیوں فرماتے تھے یہ عمل؟ میرے آقا فرما رہے ہیں حقیقت کیا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری بڑی امی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، تم ان کے لیے بھی اور اپنی ماں کے لیے یہ کام کرتے رہنا۔ کل کوئی تمہیں یہ نہ کہے کہ یہ گوشت پکا کے یہ تو قذیب کو دے دینا تھا، یہ فلاں آدمی کا قرض اتار دینا تھا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو گناہ ہو رہا ہے، اس کے مال سے یہ کیوں کیا ہے؟ آپ سب فرما رہے ہیں ہمیں جہاد کی بھی ضرورت ہے۔ سرکار کے دور میں اس میں جہاد کی سب چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کھانا کوئی پکا کے بانٹے تو بھی صحیح ہے، کوئی کچا بانٹے پھر بھی صحیح ہے۔ اس کا حق بنتا ہے اس کی ماں مرے اس کے لیے ایسے اہتمام کرے اور کھانا پکائے، بانٹے اور لوگوں کو کھلائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو آدمی کسی آدمی کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کا پیٹ بھراتا ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوا اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے اس کو جائے سائے میں جگہ دے گا، جہاں کسی کو سایہ نہیں ملے گا وہاں اللہ تعالیٰ اس کو سایہ میں جگہ دے گا جو غربا کو روٹی کھلاتا ہے، جو لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کوئی یتیم مار دے اس کا کھانا پکایا جائے، ہم نے فالتو نہیں کہا، ہم کہتے ہیں جس کو اللہ گنجائش دیتا ہے وہ کھانا پکائے اور ماں کے باپ کے سال کے ساتھ آپ کے لیے اس کو بانٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا، حدیث بار میں آتا ہے ایک صحابی رسول تھے، ساتھ میں بعد حرکت رسول میری ماں فوت ہوئی ہے تو میں پاس نہیں تھا، میں غیب تھا، میرا خیال ہے کہ اگر میری ماں ہوتی کچھ مجھے ثواب کے لیے وہ وصیت کرتی تو میرا ایک باغ ہے پھلدار، میں ان کی طرف سے صدقہ دار دوں، میری ماں کو نفع پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ اس نے کہا عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرا جو فلاں مدینے کے فلاں علاقے میں میرا پھلدار باغ ہے، میں اپنی امی کے لیے اس کو صدقہ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب اندازہ لگا سرکار خود فرما رہے ہیں اور آپ سکھا رہے ہیں، صحابی کو بتا رہے ہیں، اور صحابی سرکار کی بات سن کے خود عمل کر رہا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے جو بھی نیکی کی جائے، جو بھی اچھا کام کیا جائے، جو بھی صحیح کام کیا جائے، چاہے قرآن کی تلاوت کی جائے، چاہے نوافل پڑھے، چاہے نماز پڑھے، چاہے قرآن کی زیارت کرے، چاہے مدارس میں پیسے دے، چاہے کھانا پکا کے بانٹے، جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو سب کو ملتا ہے۔